سیکنڈز مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک فارسٹ کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کچھ دوست انجوائے کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں پر ایک اربن لیجنڈ سویا ہوا ہے جس کو آ کر غلطی سے انہوں نے اٹھا دیا۔ اب یہاں پر وہ انجوائے کر رہے تھے، کیمپنگ کر رہے تھے، ان کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ جہاں پر یہ آئے ہیں وہ جگہ کتنی خطرناک ہے اور یہاں کے ٹاؤن والے اس جگہ سے دور رہتے ہیں۔ یہاں فائر ٹاور تھا جہاں پر ایک بہت ہی اربن لیجنڈ قید ہے، یعنی جونی، اور یہ لاکٹ اس کو یہاں پر سکون سے رکھنے کے لیے تھا۔ لیکن جیسے ہی کسی نے وہ لاکٹ چرایا، یہاں پر اس کی باڈی انڈیڈ جو تھی وہ واپس آ گئی، کیونکہ وہ مر نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب سول تھی جو کہ واپس بدلہ لینے کے لیے اٹھ جاتی تھی، اور جیسے ہی جس نے اس کا لاکٹ چوری کیا وہ اسے بدلہ لینے کے لیے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ وہ اس جگہ سے اپنی گریو سے واپس آیا اپنی ماں کے لاکٹ کے لیے، جو اس کو سکون دینے کے لیے یہاں پر لٹکایا گیا تھا تاکہ وہ یہاں پر ہمیشہ سکون سے سویا رہے، کیونکہ یہ ٹاؤن جانتا تھا کہ یہ اگر اٹھ گیا تو پھر یہ کسی کو سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ اب وہ جنگل کی طرف نکل پڑتا ہے اپنا لاکٹ ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ جس نے اس کا لاکٹ لیا ہے اس کو اسے واپس لے ہی لے گا، کیونکہ وہ ویسے سکون سے سوئے گا نہیں، اور جس کو بھی لاکٹ لیا ہے وہ اس کو لاکٹ واپس کیے بغیر اپنے آپ کو سکون سے نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں پر ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں، جونی کو، جو یہاں پر آبادی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر ایک گھر کے باہر ایک آدمی اپنا کام کر رہا تھا، اور یہاں پر وہ اس کے گھر کے اندر گھس جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے وہ اندر آتا ہے، اور یہاں جونی ایک گولڈن لاکٹ کو لٹکا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ یقیناً سمجھ جاتا ہے کہ یہ لاکٹ اس کا ہے، اور اس کو بہت غصہ آیا کہ اس نے میرا لاکٹ لیا تھا، اب تو مجھے اس سے اپنا بدلہ لینا ہی ہوگا۔ اب وہ آدمی جیسے ہی اپنے گھر میں کسی کا آنا محسوس کرتا ہے وہ فوراً گھر کے اندر آ جاتا ہے، اور یہاں جونی وہ لاکٹ اٹھا لیتا ہے۔ اب جاتا ہے وہ اس آدمی کو پکڑنے کے لیے۔ اس کو مارنے کے بعد جب وہ شور ہو چکا تھا کہ وہ آدمی ہی میرا لاکٹ لے چکا ہے، جونی یہاں پر اس آدمی کو بہت بری طریقے سے مار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم آخر ہو کون اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہو، اور وہ اسے بھاگتا ہے، لیکن اپنے ہی لگائے ہوئے ٹریپ میں اس کا پاؤں پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے اس کو زندہ تو نہیں چھوڑنا۔ اور یہاں پر ہم اس کے ہاتھ خون میں لت پت دیکھتے ہیں، اور ہم سمجھ گئے تھے کہ اس نے اس کے چیتھڑے اڑا دیے ہوں گے، اور اس کے ہاتھ خون سے لت پت تھے، اور وہ واپس آ کے اسی لاکٹ کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ بدلہ لینے کے بعد اٹھانے والا تھا۔ اور یہاں پر جب وہ دیکھتا ہے تو یہ لاکٹ اس کا نہیں تھا، یعنی کوئی اور لاکٹ تھا جس کی تلاش اس کو تھی، اس کی مدر کے لاکٹ کی، یہ وہ نہیں تھا۔ اب وہ دوبارہ جنگل کی طرف نکل جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا لاکٹ جنگل میں ہی کہیں پر ہے، جس نے بھی لیا ہے وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اور جونی اپنا بدلہ لیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اب رات ہو جاتی ہے اور وہ یہاں پر کیمپ سائٹ پہ پہنچ چکا تھا۔ وہ یہاں پر دیکھ لیتا ہے کہ 8-10 دوست ہیں، انہی میں سے کسی نے میرا لیا ہوگا لاکٹ۔ وہ ان کو چھپ کے آبزرو کر رہا تھا۔ یہاں پر ان کا دوست گریس ان کو ایک کہانی سناتا ہے جو یہاں کا اربن لیجنڈ مشہور ہے، جونی، یعنی وہ بچہ تھا جب یہاں پر لوگ اس کو بہت برے طرح سے ٹریٹ کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ عجیب لگتا تھا، شاید اس کی شکل تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کے اور اس کے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، جو غلطی ہوتی تھی اس کا الزام اس پہ لگا دیتے تھے، اور ان کو مار پیٹ کر ہر بات پر چپ کرا دیا جاتا تھا۔ لیکن ایک دن تو لوگوں نے حد ہی کر دی۔ جونی کو مذاق سے وہ ایک کار ٹوائے کا، جو کہ بہت اس کی فیوریٹ ٹوائے تھی، اس کے چکر میں وہاں پر فائر ہاؤس میں بلا لیا، کیونکہ وہ اسے بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان کو لگتا تھا کہ یہاں پہ منحوسیت کی وجہ وہی ہے، یعنی اس کا یہاں پر ہونا ہمارے لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے، اور یہاں پر وہ اس کو فائر ہاؤس میں بلاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچتا ہے اس کو وہاں سے مار مار کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ وہ اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ سب کچھ اچانک ہو گیا، اور یہاں پر وہ مارا گیا۔ اور اب اس کے فادر کو بھی مار دیتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ اسے بہت نفرت کرتے تھے۔ اس کے فادر جان گئے تھے کہ میرے بیٹے کو انہوں نے ہی مارا ہے، اور اس سے پہلے کہ ٹاؤن بدنام ہوتا انہوں نے اس کو بھی چپ کرا دیا۔ اب یہاں پر کسی نے ان کے قصے کو یاد نہیں رکھا، سب ان کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے تھے، اس ٹاؤن کا حصہ ہی نہیں مانتے تھے۔ لیکن اس کو واپس جب آ گیا تو اس نے ٹاؤن میں طوفان مچا دیا، اور یہاں پر اس کو دوبارہ دفنایا گیا۔ اب یہاں پہ یہ لوگ انجوائے کر رہے تھے، اس کہانی کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتے، اور وہ ان کو یہاں پر آہستہ آہستہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انہی میں سے کسی کے پاس اس کا لاکٹ تھا، اور رات میں وہ اپنے کیبن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب رات میں ایک دوست باہر آتا ہے، لیکن یہاں پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا انتظار کون کر رہا تھا۔ اس کا انتظار جونی کر رہا تھا، اور وہ اس کو بہت بری طریقے سے مار دیتا ہے، اور بعد میں اس کی جیبیں وغیرہ چیک کرتا ہے، لیکن اس کے پاس لاکٹ نہیں تھا۔ پر اپنا غصہ تو اس نے اتارنا ہی تھا، اس کو بہت ہی بروٹلی اس کی گردن اتار دی اور اس کو مار دیا۔ اب یہاں پر وہ رینجرز کے اسٹیشن پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جا کر اپنے ہتھیار واپس لے لیتا ہے، اور یہاں پر وہ ڈیڈ باڈی چھوڑ جاتا ہے اس کے سر کے سمیت،
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جانی واپس آ گیا ہے اپنا بدلہ لینے۔ وہ فائر فائٹر والی کیپ لے کر دوبارہ نکل جاتا ہے وہاں پر، کیونکہ وہ جانتا تھا ان دوستوں کے پاس ہی اس کا لاکٹ ہے۔ اب یہاں پر 2 لڑکیاں پول کے قریب مستی کر رہی تھیں۔ ایک لڑکی لیک میں نہانے کے لیے چلی جاتی ہے اور ایک بھائی یوگا کر رہی تھی، لیکن یہاں پر سب سے پہلے تو وہ لیک میں موجود والی لڑکی کو اندر ڈبو کر مار دیتا ہے اور اس کی لاش باہر آ جاتی ہے، اور جو لڑکی باہر یوگا کر رہی تھی اس کو بھی چیک کرتا ہے کہ وہی شاید ہو سکتی ہے جس نے اس کا لاکٹ چرایا ہوگا، اور وہ بہت بری طریقے سے اس کی بیک بون توڑ کر اس کو مار دیتا ہے اور وہ ایک بال کی طرح پڑی ہوتی ہے۔ اب یہاں ان دونوں کو مارنے کے بعد وہ ان دونوں کی پاکٹ چیک کرتا ہے، اس کو یہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا، تو وہ ان کو اور ٹارچر کرنے لگتا ہے، یعنی ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی بہت بروٹلی ٹارچر کرتا ہے۔ اب یہاں پر وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے واپس آ چکا تھا۔ اس کو سلانے کے لیے اور سکون دینے کے لیے وہ لاکٹ پتہ نہیں کس کے پاس تھا، اور وہ اپنا لاکٹ ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ اب اس کو اسی سے سکون ملنے والا تھا۔ اب وہ دوبارہ اندر نکل جاتا ہے، اس کو یہاں پر کسی کی آواز آتی ہے۔ اب یہاں پر اس کو گاڑی کی چابیاں بھی گری ہوئی ملتی ہیں اور وہ ان کی چابیاں پکڑ لیتا ہے۔ یہاں ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی خوفناک تھی۔ جانی ایک بہت ہی بھیانک اور خوفناک زومبی کی طرح لگ رہا تھا، اور یہاں پر وہ اپنے ٹوائے کے ساتھ کھیل رہا تھا جو کی کے ساتھ قید تھی۔ اب یہاں پر ایک لڑکا آ جاتا ہے، وہ اسی گروپ کا حصہ تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا دوست یہاں پہ کوئی چھپا ہے، اور جیسے ہی اس کے وہ باہر آتا ہے جانی اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، اس کو بہت بری طریقے سے مارنے لگتا ہے، اس کی ٹانگ کو زخمی کر دیتا ہے، اور وہ گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے دوست کو آوازیں دینے لگتا ہے۔ یہاں اس کا دوسرا دوست آ جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے۔ اب یہاں ہم جانی کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں کو بری طریقے سے مارنے لگا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس ہی اس کا وہ لاکٹ موجود ہوگا۔ اب دونوں کے بیچ بہت خوفناک لڑائی ہوتی ہے اور وہ یہاں پر اس کو شوٹ کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مر نہیں سکتا تھا، وہ تو پہلے ہی اپنی گریو سے واپس آیا ہے، اور اب وہ ان دونوں سے بہت بری طریقے سے اس گن کی گولی کا بدلہ لیتا ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ پیر توڑنے کے بعد وہ ان دونوں کو بہت بری طریقے سے مارنے لگتا ہے، اور بعد میں ان کی پاکٹ چیک کرتا ہے کہ شاید اس کا لاکٹ ان دونوں کے پاس ہوگا، اور وہ جا کر اپنی اس گریو میں سکون سے سو پائے گا، لیکن اس کو اپنا لاکٹ نہیں ملتا۔ تھوڑی ہی دور اس کو اسکوٹر کی آواز آتی ہے، اور وہاں پر ایک لڑکی اور ایک لڑکا گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس لڑکی کے گلے میں وہ اپنا لاکٹ دیکھ لیتا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا لاکٹ جہاں پر ہے اس کو وہ لاکٹ جا کے اس لڑکی سے اپنا لینا ہی ہوگا، اور جیسے ہی وہ لڑکی اس آدمی کو دیکھتی ہے وہ بہت ڈر جاتی ہے کیونکہ جانی بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب جانی ان کے پیچھے تھا، وہ رینجرز کے ڈپارٹمنٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے بہت غلط کیا یہ لاکٹ لے کر، تم لوگوں کو نہیں پتا تم لوگوں نے کس کو اٹھا دیا ہے۔ جانی پورا گاؤں سے ڈرتا ہے، پورا ٹاؤن خوفناک سے ہے، اور تم لوگوں نے اس کو اٹھا دیا، تم لوگ پاگل ہو، ہر چیز کو اٹھانا ضروری نہیں ہوتا، اب تم لوگوں کو نہیں پتا وہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے اس کو لاکٹ دے دیتے ہیں، اور اتنی ہی دیر میں وہ وہاں پہ موجود اس کو شوٹ کر دیتا ہے، لیکن اس کو پتا تھا کہ اس کو شوٹ کرنے کا تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں کیونکہ وہ مرنے والا تو تھا نہیں۔ وہ لڑکی کو کہتا ہے اب جو بھی ہے وہ تم لوگوں سے اپنا بدلہ لیے بغیر تو یہاں سے نہیں جائے گا، میں جتنا ہو سکے تم لوگوں کو بچانے کی کوشش ضرور کروں گا، لیکن ہمیں اس کو اپنی جگہ پر جا کے واپس سلانا ہوگا اور اس لاکٹ کو وہاں پہ دوبارہ لٹکانا ہوگا، تبھی ہماری جان سے چھٹ جاتی ہے۔ لیکن اتنی دیر میں وہ اس رینجر کی ٹانگ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو گرا کر مارنے لگتا ہے۔ وہ لڑکا اور لڑکی وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ یہاں پہ رہے تو وہ بھی مارے جائیں گے۔ وہ اس رینجر کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے اور ٹارچر کرتا ہے، اس کے ہاتھ پیر توڑ کر اس کا سر سے دھڑ الگ کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسی نے اس کو پہلے سلایا تھا اور دوبارہ اس کو سلانے کی وہ جرت نہ کرے۔ اب یہاں پر وہ دوبارہ نکل جاتا ہے اس لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے۔ اب یہاں پر وہ سب سے پہلے تو اس لڑکے کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ لڑکا وہاں پر موجود تھا، اور اس کی گردن اتار کے اس کو مار دیتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ لڑکی جو اپنا لاکٹ اتار کر وہاں پہ گیس کے کنٹینر کے اوپر رکھ دیتی ہے تاکہ جیسے اس کو یہ لاکٹ ملے وہ اس کو لے جائے، اور وہاں سے تیزی سے بھاگ جاتی ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی۔ اس کا لک اچھا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک روڈ پر پہنچ جاتی ہے، اور جیسے وہ روڈ پر پہنچتی ہے وہاں پر ایک گاڑی بھی آ جاتی ہے جس کی مدد سے اس کو لفٹ مل جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت شوق میں تھی کیونکہ اس کے سارے دوست مارے جا چکے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی ایک رات میں ایک لاکٹ کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہیں پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ دی اینڈ۔